السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہیں خیر و خیری سے ہوں گے، اپنی زندگی میں خوش باش ہوں گے، اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے آئی ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر، جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ میں پوشیدہ یا راز، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ کے بارے میں بہت زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں اور بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں، اور آپ کو پتہ ہے شاید آپ کے علم میں اضافہ ہی ہو میری بات سے، کہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن مطلب قرآن پاک کی ماں، ٹھیک ہے، مطلب یہ سب صورتوں کی ماں ہے، قرآن پاک کی ماں ہے۔ جیسے سورہ رحمان کو قرآن پاک کا دلہن کہا جاتا ہے نا، اور جو ہے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ کو قرآن پاک کی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے، مطلب ماں۔ تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کی فضیلت کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہم ہر نماز کے سب سے شروع میں، مطلب ہم نماز دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، جب ہم ٹاسا پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، وہ جو پڑھتے ہیں شروع میں جو ہے آغاز میں، اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو دن میں 5 دفعہ ہمیں نمازوں کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک جو ہے نا اس کی تلاوت کرنے، مطلب جو ہم سمجھے قرآن پاک جب شروع کرتے ہیں، بچہ کو بڑا کو چھوٹا جب بھی ہم شروع کرتے ہیں، اس کے پہلے سپارے میں آغاز ہی اس صورت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے فتح کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں ہمارے جو ہے نا سمجھے تمام پریشانیوں کو فتح کر لیتی ہے، تمام مصیبتوں کو فتح کر لیتی ہے، اور اس کے اندر ہمارے کتنے ہی مسائل کے راز پوشیدہ ہیں، ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر۔ اور کسی نا حدیث میں نے جو پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا کہ اگر ایک صحابہ نے کہا تھا، صحابی کرام نے فرمایا تھا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی فضیلتیں لکھنا شروع کروں تو اس کی نا 10,000 ارب جو اونٹ ہے نا، ان کے اوپر بوجھ ہو جائے گا، اتنا وہ زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں کہ میں لکھتے نا اونٹوں کے اوپر جتنا بوجھ ہے نا، اس کے برابر میں اس کی فضیلتیں لکھ دوں گا نا۔ تو انشاءاللہ فضیلتوں کے بارے میں بتائیں گے، لیکن سر میں آپ کو صرف وربلی بتا رہی ہوں کہ یہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کہ اس کو ہونا ام القرآن بھی کہا گیا ہے، نمازوں کے شروع میں بھی کیا گیا ہے، قرآن پاک کے شروع میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے تب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب بہت سی ایسی جگہوں پہ ہم اس کو پڑھتے ہیں جہاں پہ اس کی فضیلت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تب بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو اور کسی کے چلے جانے کے بعد بھی ہم اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے ہیں، تو سوچیں اس کو کتنا زیادہ نہ جانے کے بعد ریلیف فیل کرواتی ہوگی یہ سورت، ٹھیک ہے۔ یہ نور ہے، آپ کو پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امتیوں کے لیے نا جو نور ہے نا، نور بخشنے والی سورت، وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ بقرہ ہے نا، اس کی آخری آیت ہے نا، آیت نہیں سوری رکوع، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، وہ نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں کے لیے نا نور ہے، نور، ٹھیک ہے۔ تو نا اور روشنی بخشنے والی آیات یہ صورتیں ہیں، اور سورہ فاتحہ کی جو ہے نا 10 آیتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو آتی ہیں، ہم سب کو آتی ہیں، ہم نے سیکھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، ان کی فضیلتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی ساری فضیلتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں خود بھی لرن کر رہی ہوں، اور میں آپ کو بھی سمجھا رہی ہوں، تو اس لیے ہم دونوں سمجھیں کہ آپ اور میں ایک ہی فیز پہ ہیں لرننگ پروسیس کے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں، ضروری نہیں کہ ساری باتیں ہی میں سیکھ رہی ہوں، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میرے لیے بھی ایک نا نیو نا سبق ہی ہوتی ہے، اور اچھا لگتا ہے اپنے دین کے بارے میں جاننا سیکھنا، تو اچھا ہے، اس سے علم میں اضافہ ہی تو ہوتا ہے، آپ کے بھی میرے بھی۔ تو اگر میں آپ کے کسی کام آ جاؤں تو میرے لیے سے بڑھ کے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ آؤں گی تو اس ٹاپک کو کمپلیٹ کروں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔